المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلی العظیم. صلوات. سورہ فاتح کی درخواست کی گئی ہے مرحوم سید مہدی حسن عابدی ابن سید مہدی حسین عابدی نثار حسین عابدی اور پسران و دختران سید نثار حسین عابدی، امانت پاشا ولد عثمان پاشا، سید اعظم رضا رضوی ولد سید ناظم رضوی، شہید علامہ عارف حسین الحسینی، شہید سید عسکری رضا، سید سلمان حیدر ولد سید محمد حیدر، مرحوم ظفر عباس ابن انیس حسین اور حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن قل هو الله احد الله صلوات کی زحمت فرمائیں. قرآن کریم بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے بقا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. ولا یجزی الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کا اجر ان کے اعمال سے بھی بہتر رکھا ہے. جب اللہ اجر دیتا ہے تو انسان کے عمل کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی عظمت کو دیکھ کے اجر دیتا ہے. میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، میں نے کوشش کی کہ نئے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. محرم کی آمد ہے، جو چند مطالب میں پیش کروں انہیں قبول فرما لیجئے گا. آواز سب کو میری صاف آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ اس آیت میں بہت خوبصورت انداز سے فرماتا ہے ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے فنا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اس لیے جب انسان راہ خدا میں کچھ دے دیتا ہے تو پھر انسان کا اپنا نہیں رہتا، وہ اللہ کا ہو جاتا. جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اسے بقا مل جاتی ہے. جیسے مولا کائنات کی حدیث مشہور، تھوڑی سی توجہ کر لیں گے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. تو مولا کائنات کی مشہور معروف حدیث ہے کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے راہ خدا میں تو وہ صدقہ جاتے ہوئے 5 چیزیں کہہ کے انسان کے ہاتھ سے جاتا ہے. میں سب پیش نہیں کروں گا، تھوڑی توجہ کیجیے گا. جاتا ہوا صدقہ انسان کے ہاتھ سے کہتا ہے میری کچھ قیمت نہیں تھی، تو نے مجھے باارزش بنا دیا. بھئی انسان راہ خدا میں صدقہ وہ دیتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جو انسان، اگر توجہ ہو، صدقہ جو دیتے ہیں ہم، جو کچھ نہیں ہوتا وہ صدقے میں دیتے ہیں، لیکن جب نظر دیتے ہیں تو جو ہماری حیثیت سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہم راہ خدا میں نظر میں دیتے ہیں.
صدقہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن مولا فرماتے ہیں جب صدقہ دیتے ہو تو کہتے ہیں میری کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن تو نے اب مجھے باقیمت بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ میں ختم ہونے والا تھا، تو نے مجھے بقا دے دی. صدقہ دولت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب راہ خدا میں دیا جائے اسے بقا ہے. مجھے بھی پنکھا لگا دیجیے گا اگر تھوڑا بہتر رہے گا تو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو یہاں مولا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، ختم ہونے والا تھا، ختم ہونے والی شے کو آپ نے بقا دے دی. کیوں؟ کیونکہ مال و دولت دنیا کا ہے، لیکن جب راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے تو اسے بقا مل جاتی ہے. اسی لیے ہم مجلسوں میں اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہی دولت ختم ہونے والی ہے، جب راہ خدا میں دے دی جائے تو بقا ہے. عزیزان گرامی، ہر وہ شے جو راہ خدا میں دے دی جاتی ہے اسے بقا ہے. ہر وہ شے جو راہ خدا میں خرچ کی جائے تو دولت ختم ہو جائے گی، اسے بقا اللہ کی راہ میں دینے سے ہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا، جو کچھ ہے. میں نے بڑی تمہید باندھی ہے، شاید میں کچھ مطالب پیش کر پاؤں جو میں نے مطالب ذہن میں آمادہ کیے ہیں، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی، میں جو پیش کر رہا ہوں، ایک بیٹے نے اپنے باپ کی مجلس رکھی ہے. اگر آپ کے ذہن میں سورہ قصص ہو، بلکہ سورہ کہف کی چند آیات پیش کر دوں اس سے پہلے کہ سورہ قصص سے کوئی آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں. سورہ کہف 18واں سورہ قرآن کریم کا، اور اس میں اللہ نے جناب موسیٰ اور خضر کے واقعے کو بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے. میں اس واقعے کو پورا نہیں پڑھنا چاہتا، واقعہ ذہنوں میں ہوگا، اگر کہیں گے تو میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، اگر کہیں تو پورا واقعہ پیش کروں گا، نہیں تو میں واقعہ پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں. یہ بسم اللہ واقعہ نہ پڑھنے پہ ہے، یہ واقعہ پڑھنے پہ ہے؟ پڑھنے پہ ہے. چلیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنے پہ ہے، ہوا آ رہی. تو عزیزان گرامی، صرف جناب موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا، مشہور واقعہ ہے کہ میں نے اب فرعون کو شکست دے دی ہے، میں صاحب امت ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں، میں نے فرعون جیسے ظالم کو شکست دے دی. من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا؟ بھئی جو تکبر کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا تھا، صرف ذہن میں خیال آیا تھا مجھ جیسا کون ہوگا. اللہ نے فوراً وحی نازل کی، موسیٰ جاؤ جا کے ہمارے ایک خاص بندے کے پاس دوبارہ سبق سیکھو. عبد من عبادنا، اللہ نے بندہ کہا ہے، عبد کہا ہے. جناب خضر کو نام نہیں لیا، نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، بندہ کہا ہے، اپنا عبد کہا ہے. رسول خدا کو بھی جب آپ گواہی دیتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں عبدہ و رسولو، رسول بعد میں ہیں، عبد پہلے ہیں. سارا مجمع نہیں ہے، میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. تو اللہ نے پہلے عبد کہا، بعد میں رسول کہا، نبی بعد میں، رسول بعد میں، اولو العزم بعد میں، خاتم النبیین بعد میں، پہلے عبد. اسی لیے اللہ نے عبد کو معراج کرائی ہے، رسول کو نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. میں نے کہا حوالہ دیا آیت کا، آیت پڑھ دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کون سی آیت. تو سورہ آپ کے ذہنوں میں ہے، 15ویں سورہ کی ابتدا ہے. سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، دور آخری مسجد تک، مسجد الحرام سے آخری مسجد تک. ایک زمین پہ مسجد اقصی ہے اور ایک بہت دور مسجد ہے. تو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جو وہاں ہے، زمین پہ معراج نہیں ہوئی، معراج عرش پہ ہوئی ہے. تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. تو اب یہاں پہ اللہ نے جناب موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے بندے کے پاس چلے جائیے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نائب کو ساتھ لیا، شمون کو ساتھ لیا، کہ چلو اللہ نے حکم دیا ہے، لاؤ کچھ غذا نکالو. انہوں نے کچھ مچھلی نکالی، واقع ذہنوں میں ہے، بس مجھے اشارہ کرنا تھا. اور کچھ مچھلی کھائی، اس کے بعد آگے بڑھنے لگے. پھر جناب موسیٰ نے دوبارہ کہا بھئی مچھلی کا جو حصہ بچ گیا تھا وہ نکالو تاکہ ہم غذا کھا لیں. کہا وہ تو میں نے راستے میں بھوک لگی خود ہی کھا لیا، مچھلی کا جو حصہ بچا تھا، اور جو کانٹے تھے میں نے پانی میں ڈالے. لیکن ایک تعجب کی بات تھی، جہاں میں نے کانٹے ڈالے
وہ کانٹے دوبارہ مچھلی بن کے اپنی راہ لینے لگے. جناب موسیٰ نے فرمایا وہی تو ہماری میقات کی جگہ تھی جہاں دو دریا مل رہے تھے. اب پتہ چلا جب اللہ کے خاص بندے کسی مقام پہ ہوں تو وہاں مردوں کو بھی زندگی ملتی ہے. اشاروں میں آگے بڑھ رہا ہوں بہت تیزی سے, مجھے واقعہ نہیں پڑھنا تھا, آپ کے کہنے پہ پیش کر رہا ہوں, اس لیے تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں. اذان گرامی پہنچے, دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں. جناب موسیٰ نے فوراً جا کے سلام کیا, کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. کہا ہاں مجھے بھی اللہ نے پیغام دیا ہے. انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. جناب موسیٰ کو جناب خضر نے فرمایا کیوں؟ اگر کہیں گے تو وضاحت کروں گا, صرف ایک جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں. جناب خضر مأمور تھے باطن پہ, جناب موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی طرح مأمور تھے ظاہر پہ. میں وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میرے کچھ بزرگ پہنچ گئے ہیں, تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا, آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. انبیاء میں صرف جناب خضر کو اجازت تھی باطن پہ عمل کریں, ظاہر نہ دیکھیں. سارے انبیاء ظاہر پہ مامور تھے, سارے ائمہ ظاہر پہ مامور تھے, باطن پہ نہیں. 12ویں امام باطن پہ مامور ہوں گے. اب پہنچ گئے حضرات. محمد وضاحت کروں یا اگر پہنچ گئے تو وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, واقعہ بھی پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. دیکھیں ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر میں کوئی آدمی نیک ہے, باطن میں نہیں دیکھ رہے کہ یہی قاتل ہے. جناب خضر باطن پہ مامور تھے, جناب موسیٰ کے ظاہر کو دیکھ کے باطن تک پہنچے. آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. جناب موسیٰ ظاہر پہ مامور تھے, کہا کیسے, جب موقع ہی نہیں دیا تو پہلے ہی کیسے کہہ رہے ہیں, موقع تو دیجئے. کہا ٹھیک ہے موقع دے دیتا ہوں. کچھ لوگ پھر پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی میں ایک جملہ روک کے پیش کر رہا ہوں, واقعہ روک کے پیش کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کیونکہ بہت سے بزرگ پہنچ گئے. جناب امیر نے خط لکھا تھا یمن کے گورنر کو, پہنچ گئے حضرات. یمن کے گورنر کو خط لکھا, کہا بھئی تو مجھے بہت پسند ہے, گزشتہ سارے گورنر میں نے معزول کر دیے, تجھے باقی رکھوں گا, تو میرا چاہنے والا, مجھے ماننے والا. اپنے جیسے 10 افراد بھیج دے, ان کی تربیت کر دوں. انہوں نے 100 چنے, اس میں سے 70 چنے, کرتے کرتے 10 بھیجے. کہا بھئی یہ مولا سب سے جو اچھے 10 تھے وہ آپ کی خدمت میں. جب وہ 10 پہنچے, مولا نے مسند بچھائی, ایک ایک کر کے نام پوچھنے لگے اور ان کو بتایا کہ میں تمہاری تربیت کروں گا. تو ظاہراً 5 کے بعد ایک آدمی کا نام کا عبد الرحمن. مولا نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا کیا بات ہے, آپ کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ تو موت پہ پڑھا جاتا. مولا نے کہا تیرے باپ کا نام, کہا انا ابن ملجم, میں ابن ملجم ہوں, یعنی ملجم کا بیٹا ہوں. مولا نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کیا بات ہے, آپ کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں. مولا نے کہا مرادیون انت, تو مرادی قبیلے سے ہے نا. توجہ نہیں ہے لوگ, مجھے نہیں معلوم کیسا مجمع بیٹھا. بھئی ہم اوروں کی طرح سے نہیں, مولا نے پوری دنیا کو شہادت سے پہلے بتایا, نام بھی جانتا تھا, ولدیت بھی جانتا تھا, قبیلہ بھی جانتا تھا. شک نہ کرنا, جب ماروں تو نسلیں دیکھ کے مارتا ہوں. پہنچ رہے نا حضرات. تو مولا نے کہا مرادیون انت, تو مرادی خاندان سے نہیں ہے. کہا ہاں میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہوں. مولا نے کہا, جب اس نے کہا بار بار کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا میں مرنے والا ہوں. مولا نے کہا نہیں, تو میرا قاتل ہے. کہا پھر آپ مجھے مار دیجئے اگر قاتل ہوں. مولا نے کہا کس جرم میں, جو تو نے بھی کیا ہی نہیں. اسلام میں جرم پہلے سزا بعد میں. میں ظاہر پہ مأمور ہوں. کہا نہیں میں آپ کا قاتل نہیں. مولا نے کہا بتا رہا ہوں. کہا پھر کیوں بتا رہے ہیں. کہا اس لیے تاکہ تو توبہ کر لے. کوئی یہ نہ کہ علی کو پتا نہیں تھا, قاتل کو بتایا نہیں تھا, بتا دیا تھا.
پھر بھی وہ باز نہیں آیا. اب پتہ چلا اگر دل کالے ہو, پیغام پہنچ رہا ہو, پھر بھی لوگ باز نہیں آتے, کوئی یہ نہ کہے یزید کو پتہ نہیں تھا. یزید کو پتہ تھا, اسی لیے زیادہ بڑا مجرم ہے کہ رسول خدا کی خبر پہنچی تھی. بس بھائی اب یہاں جناب خضر نے فوراً کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, واقع ذہنوں میں ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, آپ نے جب موقع ہی نہیں دیا تو آپ پہلے سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ باطن پہ مامور تھے, وہ باطن پہ مامور تھے. ایک اور پیش کر دوں, شاید میری بات پہنچ جائے. نوجوانوں کی خاطر یہ اتنی تفصیل دے رہا ہوں, والا موڈ میں نہیں تھا. عزیزان گرامی, یہاں تک ملتا ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو آپ سزا دیں گے. بہت سے لوگ کہیں گے بھئی یہ آدمی رات صحیح تھا, صبح لاش ملی ہے. اب تو عدل و انصاف کی حکومت ہے, دنیا میں عدل رائج ہو چکا, تو یہ مرا کیسے اور قاتل پکڑا کیوں نہیں گیا؟ امام خود تشریف لائیں گے, کہا میں نے اسے مارا. کہا مولا کیوں مارا؟ کہا اس نے فلاں گناہ کیا تھا, مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. لو میرے اجداد ظاہر پہ مامور تھے اس لیے سزا نہیں دیتے تھے, میں باطن پہ مامور ہوں. جو غلطی کرے گا بغیر گواہوں کے سزا دوں گا, نکال کے. اب پہنچ گئے. عزیزان گرامی, 12ویں امام باطن پہ مامور ہوں گے. اور اگر ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں تو آپ کے زمانے میں جو سفیانی ہوگا, ابو سفیان کی نسل سے ہوگا سفیانی, جو حملہ کرے گا شام پہ, روزے ڈھائے گا, پھر کربلا آئے گا کربلا ڈھانے کے لیے. مولا جب کربلا پہنچیں گے 40 پہ عاشورہ پہ ظہور ہوگا, 40 پہ کربلا آئیں گے اور کہیں گے اسے مار دو. جب مارنے لگیں گے تو وہ امام کے قدموں میں گر جائے گا, روایت میں ہے معصوم علیہ السلام سے, قدموں میں گر جائے گا, مجھے معاف کر دیجئے میں توبہ کر رہا ہوں. مولا فرمائیں گے نہیں, اس کی توبہ قبول نہیں ہے. خود اپنے مولا کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, ارے آپ رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں, وہ معافی مانگ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, معافی دے دیجئے. مولا کہیں گے نہیں, دل سے نہیں کہہ رہا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں, میں دلوں کے بھید جانتا ہوں, لیکن مجمع شور مچائے گا, نہیں اسے معافی دے دیجئے. مولا کہیں گے ٹھیک ہے. جب مولا فلسطین پہنچیں گے وہی دوبارہ حملہ کرنے آئے گا, مولا ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر دیں گے. اب سوال کریں گے اب کیا ہوا, کہ دوبارہ اس نے حملہ کیا تھا, میں نے تمہیں کہا تھا نا اس کی باتوں میں نہ آؤ. عزیزان گرامی, پچھلے امام بھی بتاتے رہے باتوں میں نہ آؤ. بات پہنچ رہی ہوگا, میں جتنے ہو سکتا ہے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو عزیزان گرامی, اب یہ حضرت خضر علیہ السلام نے صرف دیکھا کہ یہ ظاہر پہ معمور ہے, میں باطن پہ معمور ہوں, ان کا میرا ساتھ گزارا نہیں ہے کیونکہ یہ ظاہر پہ چل رہے ہیں, میں باطن پہ چل رہا ہوں. باطن دیکھتے کہہ دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. کہا آپ نے موقع ہی نہیں دیا. کہا ٹھیک ہے موقع دے دیتے ہیں. کشتی میں سوار ہوئے, جیسے اترنے لگے جناب خضر کے ہاتھ میں عصا تھا, انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. وہ باطن پہ معمور ہے, یہ ظاہر پہ معمور ہے. فوراً جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے احسان کیا اسی کی کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کیا میں نے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. کہ ایک موقع, مجھے بھی جو بات سامنے نہیں تھی اس کو آپ میرے خلاف نہ استعمال نہ کریں گا, ٹھیک ہے. جیسے ہی چلے سامنے سے ایک جوان آ رہا تھا, جناب خضر نے عصا اٹھایا, اس جوان کو وہیں ڈھیر کر دیا. اب قرآن میں تو صرف اتنا لکھا ہے کہ جناب موسیٰ نے فوراً اعتراض کیا, روکا. حدیث میں ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, جناب خضر کو پکڑ لیا, گرایا. کہ کیا کر رہے ہیں, بے گناہ ہے, جوان ہے. کہ میں نے کہا تھا صبر نہیں کر پاؤ گے. کہ جو بھول گیا اب دوبارہ مواخذہ نہ کیجیے, آخری بات بس
گئے بستی کے اندر, کبھی اپنا مہمان بنا لیجئے, پوری بستی نے کھانا نہیں کھلایا. نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے گری ہوئی ہے, فوراً کہا یہ نیچے خزانہ ظاہر ہو رہا ہے, دیوار چن دو میرے ساتھ. جیسی دیوار مکمل ہوئی, جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے مہمان نہیں بنایا تھا تو اب ہم نے اتنی زحمت کی اجرت لے لیتے, یہ تو جائز ہے, خیرات حرام ہے نا, انبیاء پہ صدقہ خیرات حرام ہے. آپ نے کہا ہمیں مہمان بنا دو, مہمان نہیں بنایا, اجرت تو لے سکتے ہیں, ہم نے کام کیا کہ ھذا فراق بینی و بینک, اب آپ اپنے راستے پہ جائیے, میں اپنے راستے پہ جاؤں گا. 3 سبق سکھا دوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے. وہ تیسری بات ہے کہا وَأَمَّا السَّفِينَةُ, جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ ایک غریب آدمی کی تھی, ایک بادشاہ کشتیاں استعمال کرتا ہے, اس کے بعد آگ لگا دیتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس آدمی نے ہم پہ احسان کیا, اس کی کشتی کو آگ لگائی جائے, میں نے احسان کے بدلے میں نیکی ہی کی ہے, برائی نہیں کی. غور سے سنیے گا تینوں باتوں کو. مجھے یہاں پہ ایک اور پیغام دینا جو آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو. کہا جہاں تک اس جوان کا تعلق ہے وہ گنہگار تھا, وکانا ابوہ, اور ان کا جو ماں باپ تھے مؤمنین, وہ دونوں بہت مؤمن تھے, مؤمن تھے. قرآن ہے, جناب خضر فرما رہے ہیں اللہ کو پسند آیا تو اللہ کہہ رہا ہے مؤمن تھے, ماں باپ دونوں مؤمن تھے, مؤمن تھے. ایمان رکھنے والا مومن ہوتا ہے, زبان سے ماننے والا نہیں. آپ لوگ کھلوانا چاہ رہے ہیں موضوع سارا, میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, زبان پہ جو مانے وہ مومن نہیں ہے, جو دل سے مانے وہ مومن ہے. غدیر تک سب کا اسلام چھپا رہا, ایمان غدیر پہ پتہ چلا. بس بھائی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو عزیزان گرامی, تیسرا پہلو کا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُمَا كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. مجھے اس بات کو صرف پیش کرنا ہے. تو عزیزان گرامی, اب یہاں ایک پیغام جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا شاید, میں نے دیکھا ایک تفسیر کے اندر وہاں پہ جملے ہیں کہ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو اللہ ایک پیغام جناب موسیٰ کو اور بھی دے رہا تھا. موسیٰ یاد ہے تابوت میں رکھ کے ماں نے بہا دیا تھا, ابھی کشتی میں سوار تھے, خضر نے کشتی میں سوراخ کیا, آپ نے فوراً اعتراض کر دیا. کبھی یہ سوچا کہ اس اللہ نے ماں کو حکم دیا تابوت میں رکھ کے بہا دے, اگر اسی تابوت میں سوراخ ہو جاتا تو آپ ڈوب جاتے. کبھی سوچا اتنے درندے دریائے نیل میں, اتنے مگرمچھ, اتنی مچھلیاں, اتنے دریائی گھوڑے, اتنے جانور, آپ کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. موسیٰ ہم نے تابوت کو بچایا تھا. تو ایک بات واضح ہو گئی, جو معصوم نمائندے ہوتے ہیں نا, درندے انہیں نقصان نہیں پہنچاتے. نہیں ہے, جو معصوم نمائندے ہوں انہیں درندے نقصان نہیں پہنچاتے, اور اگر کوئی انسان نقصان پہنچائے تو سمجھ لو درندوں سے بدتر ہے. پیغام دے گیا ہوں میں. کبھی بھی درندہ اللہ کے معصوم نمائندے کو, اے موسیٰ آپ نے بھی ایک فرعون کے سپاہی کا قتل کیا تھا, ظالم تھا, جبر کر رہا تھا, جناب موسیٰ نے اسے دھکا دیا, گر گیا, مر گیا, کیونکہ جناب موسیٰ کے ماننے والوں پہ ظلم کر رہا تھا. موسیٰ ایک قتل آپ نے کیا تھا, وہ بھی ظالم تھا. یہاں پہ خضر نے قتل کیا تو آپ نے فوراً کہا کہ آپ نے تو ظاہر میں ایک نیک ہے, کیسے اسے قتل کر دیا؟ کہ موسیٰ ہم نے آپ کو وہاں بچایا تھا, یہاں خضر کو ہم نے سکھایا ظالم کو مارنا. عزیزان گرامی, روایت میں ہے کہ اللہ نے لکھا ہے رحمن, رحمت پروردگار نے کیا کیا کہ اس لڑکے کے بدلے میں ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی. رحمت پروردگار یہ ہے کہ اللہ نے بیٹی دی. بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. شکر ہے. بیٹا نعمت, بیٹی رحمت. اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے
رحمت پروردگار سے اسے انہیں بدلہ دے دیا، اس کا بدل دے دیا. اب یہ قرآن میں نہیں ہے کہ بدل کیا دیا، بیٹا دیا یا بیٹی دی. معصوم نے فرمایا اللہ نے بیٹی دی، اتنی نیک تھی کہ اس نیک بیٹی کی نسل میں 70 انبیاء آئے. ایک نیک بیٹی کی نسل کے اندر 70 انبیاء. اور آئیں ذرا، جو ایک بیٹے نے مجلس باپ کی رکھی ہے، جس لیے میں نے آپ کو ساری یہ زحمت دی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. یہ جو دیوار تھی نا، حضرت خضر فرما رہے ہیں موسیٰ، 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے چھپا ہوا تھا. کانا تحتہ کنز لہما وکانا ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک تھا. بیٹوں کو کچھ پتہ نہیں اچھے ہیں یا برے، یتیم ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. فاراد ربک ان یرحمہما، تو آپ کے رب نے چاہا یہ کہ اس نیک باپ کی وجہ سے دونوں بیٹوں پہ رحمت نازل کرے. ماں باپ نیک ہو تو اولاد کو صلہ ملتا ہے. اگر عزادار ہوں تو اللہ کہتا ہے یہ میرے حسین کے عزادار ہیں. نسلوں میں کوئی نہ کوئی اللہ نعمتیں دیتا رہتا ہے. بات پہنچ رہی ہے میری؟ مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پایا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں تک حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، حافظ کل قرآن، غلام تھے. کس کے غلام تھے؟ ابو جہل کے. سیاہ فام تھے، افریقی تھے، قد چھوٹا تھا. حافظ کل قرآن، 70 سورے خود رسول خدا سے سن کے حفظ کیے، اور باقی جناب مولا کائنات. شہید ثقیب نے لکھا ہے، میں نے ان کی کتاب میں دیکھا ہے کہ جناب سیدہ کے جنازے میں جو 14 افراد تھے ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود تھے. یعنی اتنا ان کا رتبہ تھا. سوچ سکتے ہیں آپ؟ اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں ابو جہل کو فی النار کیا، تاکہ ابو جہل جہنم میں بھی یہ نہ کہہ سکے مجھے علی نے مارا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کوئی یہ بھی تو کہنا کہ مجھے سردار تھا. نہیں، ایک غلام نے، سیاہ فام غلام نے جا کے گلا کاٹا. شاید آگے پیش کروں گا بے موقع ملا. حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان سے کسی نے کہا کہ حافظ کل قرآن ہو، قاضی ہو، رسول خدا کے صحابی مولا کائنات نے، جناب سیدہ نے تمہیں اپنے جنازے میں آنے دیا. وہ بی بی جنہوں نے کہا مدینے والے جنازے میں نہ آئیں، منع کر دیا، تمہیں آنے دیا. اتنی نیکیاں کیوں کرتے ہو، تہجد کیوں پڑھتے ہو؟ کہ جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. کہا میرے ہاں بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں. تو کہا میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے صرف اس لیے اتنی نیکیاں کرتا ہوں کہ پروردگارا میری بیٹیوں کو نہ دیکھنا، تو میری زحمتیں دیکھ لے. میں کتنا کمزور تھا، میں نے قرآن بھی حفظ کیا، غلام تھا، ایمان بھی لایا، قضاوت کے رتبے تک بنا، جج تک بنا، کہیں پہ رشوت نہیں لی، کہیں کوئی برائی نہیں کی، تہجد پڑھتا رہا. میری نیکیاں دیکھ کے میری بیٹیوں پہ رحمت نازل کر دے. کہ میں صرف اس آیت کو پڑھ کے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. آج ایک بیٹے نے مجلس رکھی، عزیزان گرامی اس پہ بحث ہے پوری، اہل علم میں، علماء میں. سنیں گے 5-10 منٹ؟ محرم کی آمد ہے، 2-4 باتیں سن لیجئے گا، جو اہم پیغام سمجھتا ہوں وہ دینا چاہ رہا ہوں. علماء نے بڑی بحث کی ہے. یہ کیا بات ہے کہ ایک بیٹا، یعنی 2 افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک نمازی تھا، دوسرا بے نمازی، یا دونوں ہی بے نمازی. ایک کا بیٹا باپ کی نمازیں پڑھواتا ہے، دوسرے کا بیٹا نمازیں نہیں پڑھواتا. 2 افراد تھے، دنیا سے چلے گئے، دونوں کے بیٹے موجود ہیں. ایک کا بیٹا مجلس کرواتا ہے، ایک کا بیٹا مجلس نہیں کرواتا. ایک کا بیٹا اس کے لیے قرآن پڑھتا ہے، دوسرے کا بیٹا قرآن اس کے لیے نہیں پڑھتا، فاتحہ بھی نہیں پڑھتا. کیوں؟ سوال سمجھ میں آیا؟
یہ اتنی ایک کا بیٹا نیکیاں کر رہا ہے, دوسرے کا بیٹا کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹوں میں کچھ نہیں ہے, باپ ہی کی کوئی نیکی تھی کہ اللہ نے ایک کے دل میں ڈالا, اس بے نمازی کی نمازیں پڑھوا دے. وہ خیرات نہیں کرتا تھا, تو خیرات دے دے. وہ مجلس کا محتاج ہے, تو مجلس کروا دے. کہ اسی میں کوئی نیکی تھی جو یہ بیٹا نیکیاں کر رہا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, باپ نیک تھا. بس اتنی نیکی لے آئیے اپنے اندر کہ اگر اولاد ہو تو یاد رکھے, نہ ہو تو اللہ کوئی فرشتہ مامور کر دے کہ یہ میرا تھا. بے انتہا روایات ہیں کہ جو لاولد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ انتظام کرتا. مجھے بھی مسلسل 2-3 دن ہوئے اشتہارات دیکھنے میں مل رہے تھے کہ کالے کپڑوں کی پتہ نہیں کیا کچھ. یہ ہم نے انہیں موقع دیا, یہ ڈیزائنر کلوتھ لے کے آئیں, یہ سب کچھ. یہاں پہ بڑی بڑی محترم شخصیات موجود ہیں. پرانے لوگ محرم میں نیا کپڑا نہیں پہنتے تھے, اور اگر نیا کپڑا لے لیا تو محرم سے پہلے پہن لیتے تھے تاکہ کبھی بھی سوگ میں نیا لباس نہ ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی بھی نیا لباس نہیں پہنتے تھے. عزیزان گرامی, ہم جناب سید الشہداء کا غم سب سے بڑا غم ہے. ہم کسی کو موقع نہ دیں کہ اس غم کے اندر کوئی انگلی اٹھا سکے, یا خدا نہ کرے اس غم کو کم کر دے. اس غم کے اندر کہیں پہ بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہ آنے دیں. 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. اور پہلا, لباس. سادہ لباس ہونا چاہیے, سیاہ لباس ہو, لیکن انسان اپنے اس لباس کو دکھاوے کے لیے نہ پہنے, مولا حسین کے غم میں. دوسری بات کہنا چاہتا ہوں, سادہ کھانا ہو. جناب سید الشہداء کے غم میں آئے ہیں. یہ بھی فلسفہ درست ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کربلا میں ہر طرح کا تبرک دیا جاتا ہے, گوشت بھی ہوتا ہے, سب کچھ. جانتے ہیں کیوں؟ وہ امیر لوگ جو وہ تبرک دیتے ہیں وہ خود نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں یہ جو پورے سال جنہوں نے گوشت نہیں کھایا انہیں ہم گوشت کھلا دیں. احادیث میں ہے گوشت نہ کھاؤ زیادہ, دل سخت کر دیتا. اور جب چوتھے امام علیہ السلام سے بیبیوں نے شکوہ کیا نا کہ اے سید سجاد, ہم اتنا روتی ہیں, اب ہمارے آنسو خشک ہو گئے, روتے ہیں آنسو نہیں آتے, کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی اماں, مسور کی دال بہت زیادہ پانی میں پکائیے, یہ آنسو بناتی ہے. بیبیاں روتی تھیں, آنسو نہیں آتے تھے. کیوں؟ رو رو کے آنسو خشک ہو گئے تھے. 8ویں امام فرماتے ہیں اے میرے جد حسین, آپ کے غم نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا. آنکھیں زخمی کیسے ہوتی ہیں؟ جب انسان زیادہ روتا ہے نا, آنکھیں زخمی ہو جاتی. تو تیسرا پیغام یہ ہے کہ جب بھی آئیں نا عزاداری کے اندر, خاص طور سے اپنے بچوں سے, نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا, کبھی نہ ہو کہ مجلس میں آئیں اور آنسو نہ آئے. میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے بچے, میں آج بہت سے پیغام ذہن میں لایا تھا, بہت سے مطالب, لیکن مختصر جتنا کر سکتا ہوں میں نے کر دیا. وقت گزر گیا. یہ میں جو اختتام پہ چند باتیں کہوں ان پہ ذرا غور کر لیجئے گا. ایک بیٹے نے مجلس رکھی ہے باپ کی, اور کچھ شہداء کے نام بھی لکھے, اور ایک ایسے مومن کا نام لکھا جو شیعہ ہوئے تھے, چلے گئے, کہا ان کے لیے بھی فاتحہ ہو جائے. دیکھیں, اولاد میں کوئی ایسا شاید نہ ہو, خاندان میں کوئی نہ ہو جو مجلس کو مانتا ہو, لیکن اللہ بندوبست کر دیتا ہے. جو حسین کے راستے پہ آ جائے, خدا مسبب الاسباب ہے. پھر کسی کا رشتہ نہیں ہوتا, وہ پھر بھی کہتا ہے ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھ دیجئے گا. ایسا ہی ہوتا ہے, خدا مسبب الاسباب ہے. آئیں ذرا چلیے, ان کا خاندان جمع ہے, سب لوگ آئے ہیں. کیوں؟ ایک بیٹے نے باپ کی مجلس رکھی ہے. ہر اولاد کو شوق ہوتا ہے جب میرا باپ چلا جائے نا
تو زیادہ سے زیادہ لوگ مجلس میں آئیں. ایسا ہی ہے, کوئی نہیں چاہتا میری مجلس ہو کوئی نہ آئے. میرے لاکھوں سلام اس بی بی پہ جنہوں نے خود فرمایا یا ابوالحسن میری مجلس میں کسی کو نہ بلائیے گا, انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے. بس بھئی آج ایک بیٹے نے مجلس رکھی, ہر بیٹا چاہتا میرے جب باپ کی مجلس ہو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں, مجلس ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. میں اپنی حیثیت کو نہ دیکھوں, میں اپنے باپ کی مجلس بہت بڑی کروں, تبرک دوں. اور دنیا کا اصول ہے جب لوگ آتے ہیں نا تو بیٹے سے گلے ملتے ہیں, پرسہ دیتے ہیں آپ یتیم ہو گئے, آپ کے باپ چلے گئے. اور بہت سے لوگ آتے ہیں تو ہدیہ بھی لے کے آتے ہیں, ارے یہ سادہ سا ہدیہ رکھیے گا, اگر مجلس میں کمی ہو جائے نا تو ہماری طرف سے پیسے ڈال دیجئے گا. لیکن دنیا کا ایک ایسا بیٹا ہے جسے باپ کے مرنے پہ کسی نے پرسہ نہیں دیا بلکہ گلے میں توق ڈال دیا. آج کسی عابدی نے مجلس رکھی ہے, کسی عابدی کی, لیکن وہ جو عابد بیمار تھے, سید سجاد تھے, کسی نے انہیں گلے نہیں لگایا, پرسہ نہیں دیا, گلے میں توق ڈالا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائیں, پاؤں میں بیڑیاں. اگر دیکھ سکیں نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے گا. دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جانے والا ہو نا تو اس کی چھوٹی بیٹیوں کے سر پہ لوگ ہاتھ رکھتے, لیکن امام حسین کی بیٹی کے بالوں میں کسی نے ہاتھ ڈالا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لوگ نئی بالیاں پہناتے ہیں, کسی ملعون نے بالیاں چھین لیں. میں نے دیکھا اگر 3-4 برس کی کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے نا, ہر آدمی ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹی آپ یتیم ہو گئے, لیکن نہ جانے کیسے تماچے لگے بی بی سکینہ کو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی جب آنسو آ گئے ہیں تو میں یہاں مکمل نہیں کرنا چاہتا, میرے ساتھ چلیے گا, 5 منٹ کی زحمت دوں گا. جب مولا سجاد 11 محرم کو قیدی بنا لیے گئے نا تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے دیکھا کہ ساری بیبیاں ناقہ پہ سوار کر دی گئی ہیں, بس ایک ایسی بیوی تھی جو پشت ناقہ سے مولا سجاد کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ اس بیوی کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام, نہ جانے کیا دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو ناقہ سے گرا دیا. مولا سجاد آگے بڑھے اور کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ رو کے سوال کرنے لگے. کہا بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ آپ کا رنگ سفید پڑ گیا, لگتا ہے جسم میں خون ہی نہیں ہے, آپ کے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں, بیٹا کیا بات ہے؟ تو اب علماء یہاں پہ عجیب و غریب ایک جملہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں مولا سجاد نے رو کے فرمایا کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے, جوان جہان بیٹا ہو, بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو, بیٹے میں دفنانے کی طاقت ہو, دفنانے کی اجازت نہ ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بے محرم آ رہا ہے, شاید کل چاند رات ہو, استقبال محرم میں 2 جملے سن لیجئے گا. میں اور آپ عزاداری نہیں کر سکتے جو مولا سجاد عزاداری کر گئے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بھائی سینے پہ, بہت سے سر پہ, بہت سے چہرے پہ ماتم کر رہے ہیں. بھئی آپ نے تو مصائب سنے, مولا سجاد نے لاشا دیکھا تھا. اجرکم اللہ. چلے گئے مولا سجاد, گلے میں توق ہے, چلے گئے. پھر 13 محرم کو واپس آئے, 13 محرم کو واپس آئے. سویم ہے, بنی اسد سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کس لاشے کو کہاں دفنایا جائے. کسی لاشے کا سر نہیں تھا. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی جوان آ رہا, وہ سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور آ کے بیان کرنے لگا, بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے,
بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا. بس مصائب پڑھنا تھا. سارے بنی اسد رونے لگے. کہا قیدی کون ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے، میں بتاتا جاؤں گا، آپ دفناتے جائیے گا، اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک لاشا اٹھا کے لائے. انہوں نے سوال کیا قیدی یہ کس کا لاشا؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا. سر نہیں تھا. کہا یہ لاشا. بنی اسد نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم ان کا لاشا الگ دفنا دیں؟ کہا اجازت ہے. میں تو ضرور دیکھیے گا. اتنے میں وہ لاشا لائے. کہا قیدی یہ کس کا لاشا؟ قیدی کے آنسو بہنے لگے. کہا یہ علی اکبر کا لاشا. کہ اس لاشے کو میرے بابا کے پہلو میں دفنا دو، میرے بابا کو پائنتی میں دفنا دو، میرے بابا کو میرے بھائی علی اکبر سے بڑی محبت. میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، میں نے کہا تھا 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں. میری طرف دیکھ سکے تو دیکھیے گا. اتنے میں کچھ لوگ آئے بنی اسد کے، کہنے لگے قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اس کے سارے اعضاء ٹوٹ گئے، صرف بازو اور سر قلم نہیں ہے، اسے اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا. مولا سجاد نے رو کے فرمایا وہ میرے چچا عباس کا لاشا، وہ لاشا وہیں دفنا دو. اب آپ سن نہیں پا رہے ہیں، برداشت کریں گے؟ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا ذرا آنکھیں بند کر کے کربلا چلے. اب ایک آدمی چھوٹا سا لاشا لایا، قیدی ایک بچے کا لاشا ملا ہے. مولا نے فرمایا یہ میرے بھائی علی اصغر کا لاشا. بس بھائی زحمت تمام. میں نے 11 محرم پیش کر دیا آپ کی خدمت، 13 محرم بتا دیا، مولا چلے گئے. 13 محرم کو مولا سجاد، میں نے سارے نہیں پڑھے مصاحب، دفنایا اپنے بابا کے لاشے کو، چلے گئے. جانتے کیا لکھا؟ جب جانے لگے نا تو ایک مولا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے مٹی پہ جملہ لکھا. کہاں؟ سید الشہداء کے مرقد پہ. جب انہوں نے پوچھا نا یہ کس کی قبر ہے، کہا ہاذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا و مظلوما و عطشانا. یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں، مظلومیت کی حالت میں پیاسا ذبح کیا گیا. بس بھائی مولا سجاد چلے گئے. کہاں؟ پھپیاں قید خانے میں چلے گئے. پھر کوفے سے شام گئے، شام میں مولا کو رہائی مل گئی. جملہ ذہن میں ہے میں نے کیا پڑھا تھا؟ ہر بیٹے کو لوگ پرسہ دیتے ہیں، مولا سجاد کو ابھی تک کسی نے پرسہ نہیں دیا، کسی نے گلے نہیں لگایا. رہائی ملی، مولا روتے ہوئے چلے کربلا. چہلم کا دن آیا، جیسے ہی مولا کربلا پہنچے، اب سب سے کہوں گا کوئی آنکھیں بند نہ کرے، سب میری طرف ضرور دیکھیے گا. جب مولا چہلم پہ کربلا پہنچے نا تو ابھی تک مولا کو چہلم آ گیا آپ کے بابا کا، کسی نے پرسہ نہیں دیا، کسی نے گلے نہیں لگایا. مولا نے دیکھا جناب جابر کھڑے، خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے فرمانے لگے جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا. جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی. جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے. جب جناب جابر رو رو کے تھک گئے نا، مولا سجاد نے فرمایا اے جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے. جناب جابر بڑے غیرت مند صحابی تھے، رسول خدا کے عاشق، اہل بیت کے چاہنے والے تھے. جناب جابر نے فرمایا کہ مولا میں سمجھ رہا ہوں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دور چلا جاؤں. مولا مجھے پتا ہے آپ کی پھپھیاں پردے دار ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی نامحرم کھڑا ہو جب آپ کی پھپھیاں آئیں.
لیکن مولا آپ تو جانتے ہیں میں نابینا ہو چکا ہوں، اب میں دیکھ نہیں سکتا. مولا پھپھیوں کو بلا لیجئے. جناب سید سجاد نے بس ایک جملہ کہا، جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں. میری پھپھیاں ابھی بین کریں گی، ہائے علی اکبر، ہائے قاسم، ہائے عباس، اور پھر آخر میں کہیں گی واہ حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا. میں نے مجلس جلدی ختم کر دی ہے 45 منٹ میں. 2 سے 4 منٹ کی دعائیہ جملے. محرم کا استقبال ہے، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ہر دعا قبول ہے. مجلسوں میں جائیے گا نا، اپنے مرحومین کی طرف سے جائیے گا، آپ کو تو پورا ثواب ملے گا، انہیں بھی ثواب مل جائے گا. اپنے اپنے مرحومین کو یاد کیجئے گا جن کے خاص طور سے ماں باپ نہیں ہیں. آئیں ذرا ایک جملہ پیش کروں. روایات میں ہے کہ شب جمعہ میں انبیاء معصومین ائمہ کربلا چلے جاتے ہیں. یہاں تک روایت میں ہے کہ حتیٰ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا مدینے سے کربلا آ جاتی ہیں. میں سوچتا تھا ماں کا احترام تو سب پہ واجب ہے، یہ ماں بیٹے کی زیارت کے لیے کیوں آ رہی ہیں؟ تو پھر میں نے سوچا بیٹا زخمی اتنا ہے، ماں کہتی ہوں گی میرے لال آپ نہ آئیے، میں مدینے سے کربلا آ جاؤں گی. بس بے روایات میں ہے کہ جناب سیدہ خود کربلا آتی ہیں. پروردگارہ آج کی اس شب کے صدقے میں، آنے والے محرم میں، سفر میں، جہاں جہاں عزادار بس رہے ہیں سب عزاداروں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہم سب کو، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. یہ 1444 کا محرم شروع ہونے والا ہے. 100 سال ہو جائیں گے انہدام جنت البقیع کو. 4 امام ہیں ہمارے جنت البقیع میں، لیکن ان کی قبروں کو ڈھا دیا گیا ہے. نہ جانے ان ملعونوں کو کتنا بغض ہے آل محمد کا کہ ان کے بغض میں پورے جنت البقیع کو ڈھا دیا. آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ایک واسطہ دوں گا. پروردگارہ اس بی بی کا واسطہ جن کے پاؤں زخمی تھے، وہ مدینے سے جا چکی ہیں کربلا کے لیے. ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں، شب جمعہ ہے، برداشت کر لیجئے اگر میں نے زیادہ مصاحب پڑھ دیا ہے. محرم کے لیے تیار کر رہا ہوں تاکہ یہ آنکھیں عادی ہو جائیں رونے کے لیے. جب وہ بی بی مدینے سے گئی تھی نا تو روضہ رسول سے ہو کے گئی تھی، اور جب واپس آئیں تو پہلے گھر نہیں گئیں. ایک مرتبہ فرمایا سید سجاد مجھے پہلے نانا کے روضے پہ لے جائیے گا. اور جب آئیں نا نانا کے روضے پہ، رسول خدا کو ان کے گھر میں دفنایا گیا تھا آپ کی وصیت کے مطابق، تو بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع تھے. بی بی نے بلند آواز سے رو کے فرمایا یا جدہ انی ناعیت الیکا بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلایا. بس یہ جملہ کہنا تھا، مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے. جب سب روتے روتے تھک گئے تو بی بی نے ایک جملہ کہا، نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے پشت کے نیل دکھاتی. آپ کی امت نے مجھے اتنے تازیانے مارے.
پروردگارا بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما، زندگی میں بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا۔ پروردگارہ شب جمعہ ہے، کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ اس شب جمعہ میں ہمیں